یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا طہارت کے بارے میں ایک مستحب، ایک واجب، ایک حرام، ایک مکروہ، اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا، چونکہ حکم الہی جو ہمارے لیے کہے یہ کرو یہ نہ کرو، احکامات الہیہ 5 قسموں پر منحصر ہے۔ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ خدا کا حکم یا تو واجب ہے، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے۔ 5 قسمیں ہیں حکم الہی کی۔ پہلا واجب ہے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اس حکم کو کہتے ہیں جس کا کرنا بہت ضروری ہے، نہ کرے تو گناہ ہے۔ نماز پڑھنا بہت ضروری، نہ پڑھے تو گناہ۔ روزہ رکھنا بہت ضروری، نہ رکھے تو گناہ۔ سچ بولنا ضروری، نہ بولے تو گناہ۔ والدین کی اطاعت کرنا بہت ضروری، نہ کرے تو ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو کہتے ہیں واجب، تو یہ اس کو واجب کہتے ہیں، اور گناہ کے نتیجے میں جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حرام ہے۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نہ کرنا ضروری ہے، چھوڑنا ضروری ہے۔ جھوٹ کو چھوڑنا ضروری ہے، نہ چھوڑے تو کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ظلم نہ کرنا ضروری، کرے تو کیا ہے؟ غیبت نہیں کرنا چاہیے، کرے تو کیا ہے؟ گناہ۔ تو یہ شراب نہیں پینا چاہیے، پیے تو کیا ہے؟ گناہ۔ تو یہ سارے ایسے ہیں جن کا نہ کرنا بہت ضروری ہے، اگر کرے تو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ اس کو حرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئے مستحب۔ مستحب واجب کے ساتھ ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے تو ثواب ملے گا، لیکن نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے۔ سلام کرنا کیا ہے؟ سلام کرنا مستحب ہے، ثواب ملے گا، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مستحب کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، اگر سلام کی اتنی تاکید ہے، اپنے سے بڑوں سے کو سلام کرنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے سلام کر کے نکلے، گھر میں جائے تو سلام کر کے جائے، کلاس میں آئے تو سلام کر کے آئے، جائے تو سلام کر کے جائے، استاد جہاں بھی دیکھے سلام کرے، بڑوں کو جہاں دیکھے سلام کرے، اتنی تاکید۔ سلام ایک دعا، آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر خدا کی سلامتی ہو۔ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، خدا اسی دعا کو اسی کے حق میں قبول کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، آپ اپنے لیے بھی دعا ہوتی ہے۔ اور حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ جو ہے سلام کرنے میں کسی کو پہلے موقع نہیں دیتے تھے، کوئی پہل نہیں کر سکتا تھا آپ سے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی نے کہا کہ آج میں رسول سے پہلے سلام کروں گا، جا کے وہ طرف کے پیچھے چھپ گیا یا دیوار کے پیچھے، اس نے ارادہ کیا کہ رسول آئیں گے تو میں فوراً سلام کروں گا، اس کے سلام کرنے سے پہلے حضور نے سلام کر دیا۔ انہیں حضور کے اوپر کوئی پہل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سلام کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سلام کریں، لیکن سلام کرنے کے آداب بھی ہیں۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے آنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، اوپر والا نیچے والوں کو سلام کرے، جو کسی سواری پہ جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، چھوٹے بڑے کو سلام کرے۔ یعنی یہ آداب تو ہے، لیکن اس کے علاوہ سلام کرنے میں جو پہل کرتا ہے نا، اس کا ثواب بے حساب ہے۔ سلام کے 100 ثواب ہے، سلام اور جواب دونوں کے 100 ثواب ہے، 100 درجات ہیں۔ اور جو سلام کرتا ہے خدا اس کو 90 ثواب عطا کرتا ہے، جو جواب دیتا ہے اس کو صرف 10 ملتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جس کو 90 ملا وہ فائدے میں ہے یا جس کو 10 ملا وہ فائدے میں ہے؟ تو پھر سلام کرنے کا بہت فائدہ ہے۔ وہ سلام کرنا وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے۔ نہ جواب دے تو گناہگار ہے، جواب دینا واجب ہے، نہیں دیتا تو گناہگار ہے۔ تو سلام کرنا ثواب، نہ کرے تو کچھ نہیں ہے، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ اب آئے ایک مکروہ۔ مکروہ حرام کے ساتھ ساتھ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، نہ کرے تو اچھا ہے، ثواب ہے، کرے تو کچھ نہیں ہے۔ جیسے آپ مثال لے لیں، مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہ کرے تو ثواب ہے، کرے تو گناہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اسی طرح گرم گرم چیزیں کھانا پینا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کھا لے تو اس کا اپنا منہ جلے گا اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، گناہ نہیں ملے گا. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کا استعمال کرنا مکروہ ہے. اب رمضان میں خوشبو سونگھنا مکروہ ہے. رمضان میں کپڑے کو گیلا کر کے پہننا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. عورت کو پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کرے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں مکروہ. ایک پانچواں ہے حکم، وہ ہے مباح. مباح آپ کی مرضی ہے، اس کام کو کرے تو بھی ثواب نہیں ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ کو اختیار ہے، جائز ہے آپ کے لیے. اب آپ ابھی پانی پیئے نہ پیئے آپ کی مرضی ہے، کھانا کھائے نہ کھائے آپ کی مرضی ہے، کپڑا جون سا پہنے آپ کی مرضی ہے، جس انداز سے بیٹھے آپ کی مرضی ہے، جس انداز سے چلے آپ کی مرضی ہے، جس باغ میں جا کے سیر کرے آپ کی مرضی ہے. جہاں جائے مرضی ہے. جہاں پہ نہ ثواب نہ گناہ اس کو مباح کہتے ہیں. جہاں ثواب ہے کرنے میں، نہ کرنے میں کچھ نہیں ہے، مستحب ہے. جہاں نہ کرنے میں ثواب ہے، کرنے میں کچھ نہیں ہے، مکروہ ہے. جہاں کرنے میں کرنا ضروری ہے، نہ کرنا حرام ہے، وہ واجب ہے. جہاں نہ کرنا ضروری ہے، کرنا حرام ہے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ 5 اقسامات ہیں. ان اقسامات کو جہاں بھی ہم دیکھیں، یہ اس لیے میں نے عرض کیا. اب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ایک کام ہم کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. اب اس کام کو کرنے سے پہلے دیکھیں کہ یہ کس قسم میں آتا ہے. یہ کام حرام ہے تو نہیں کرنا چاہیے. یہ کام واجب ہے، کرنا چاہیے. یہ کام مکروہ ہے، چھوڑ دینا چاہیے. یہ کام مستحب ہے تو پھر کرنا چاہیے، ثواب ہے. یہ کام اپنی مرضی ہے، کرے نہ کرے، نہ ثواب نہ ہے کام، پھر آپ کی مرضی کرے نہ کرے. تو ہر کام کے کرنے سے پہلے جب انسان سوچے کہ یہ کیا ہے تو کہیں وہ گناہ نہیں کرے گا، کہیں وہ حکم الہی کی مخالفت نہیں کرے گا. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جو سامنے آتا ہے وہ اسی کام کو کر دیتا ہے. یہ نہیں سوچتا یہ کیا ہے، خدا کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اسلام کا حکم کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے. یہ نہ سوچنے کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے دیکھے کہ واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے. Allah, Allah, ya Allah, Allah.